اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس درس میں ہم مشق نمبر 27-28 کو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ مشق نمبر 27 میں آپ دیکھیں، اس میں چند کلمات ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور اس درج ذیل قرآنی جو افعال ہے، یہاں پر قرآن میں ہے یہ سب کچھ، یہ جو جتنے بھی ہے۔ اب یہاں پر مشق نمبر 27 میں دیکھیں تو یہاں پر ان افعال معروف ہے، وہ بھی سب معروف ہے، یعنی معلوم افعال ہے، اس کو ہمیں مجہول بنانا ہے۔ تو کیسے بنائیں؟ مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں، اب دیکھیں سآلہ ہے، سآلہ کو اگر ہم مجہول بنائیں تو یہ ماضی کا صیغہ ہے اور سئلہ بن جائے گا، چونکہ آپ کو ماضی میں ما قبل آخر کسرہ اور مجہول بناتے وقت ما قبل آخر کسرہ اور فاء الفعل کو کیا ہے، ضمہ دیتا ہے، یہ یاد رہے۔ اور مضارع میں آپ کو کہا تھا گزشتہ درس میں کہ ما قبل آخر کو فتحہ دینا ہے اور فاء الفعل کو ضمہ دینا ہے۔ تو ضمہ دینے میں ماضی مجہول بنائے یا مضارع مجہول بنائے ایک جیسا ہے، فاء الفعل کو ضمہ دینے میں۔ اما اختلاف ہے کہ ماضی میں ما قبل آخر کسرہ دینا ہے اور مضارع میں ما قبل آخر فتحہ دینا ہے، بس یہی یاد رہے۔ تو اسی قانون کے تحت ہم ادھر چلتے ہیں۔ ایک ہو گیا سئلہ، اب دوسرے پہ ہم جاتے ہیں۔ دوسرے پہ کیا ہے؟ سألو ہے، سألو، سألہ، سألہ، سألو۔ آپ اس کو مجہول بنائے تو کیا ہوگا؟ سئلو، سئلو، ما قبل آخر کو کیا ہے؟ زیر دینا ہے، تو یہاں پر الف ہے، اس کو ہم زیر دیں گے۔ اسی طرح آگے چلے، تسألو ہے، تسألو ہو جائے گا، اوپر جو زبر ہے ما قبل آخر کو اسی جگہ پہ ہم رکھتے ہیں۔ اور یسألو کو یسألو کیا ہے؟ یسألو مضارع مجہول بن جائے گا۔ اور یسألون ہے، یسألون یہ معلوم ہے، مجہول بنائے تو یسألون ہو جائے گا۔ یحاسب یہ بھی مضارع ہے، یحاسب ہے، اس کو مجہول بنائے تو یحاسب بن جائے گا۔ اسی طرح آگے چلے، علمت ہے، اگر علمت ہے یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، اب اس کو مجہول بنائے تو علمت، علمت ہو جائے گا، ما قبل آخر کو زیر دینا ہے۔ علمتم ہے، علمتم کو یہ معلوم ہے، مجہول بنائے علمتم ہو جائے گا۔ علمنا اسی طرح علمنا مجہول بن جائے گا۔ اسی طرح یخرجون یہ معلوم ہے، مجہول بناؤ یخرجون، ما قبل آخر کیا ہے؟ را ہے یہاں پر۔ اور تخرجون ہے، تخرجون بن جائے گا۔ اخرجت سے، اخرجت معلوم ہے، مجہول اخرجت ہو جائے گا، اخرجت۔ اخرجنا ہے، معلوم ہے، دیکھ لے، اخرجنا کو اخرجنا ہو جائے گا۔ قتل ہے، قتل، قتلتم ہے، اس کو مجہول بنائے قتلتم، یہ ہو جائے گا۔ قتلنا کو قتلنا، قتلو کو قتلو، یقتلون یقتلون ہو جائے گا۔ یقتلو یقتلو مجہول بن جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں مشق نمبر 28 میں۔ اس میں ارشاد ربانی ارشاد ہے، قرآنی آیات بھی ہے، اور اس میں ہم فعل معروف یہاں پر ہے انہی آیات میں اور مولا کے فرامین میں۔ اب معروف پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک اور فعل مجہول پر 2 خط کھینچنا ہے، تو ہم 2 خط کے جگہ پہ آپ کو نشاندہی کرتے ہیں، آپ کھینچ سکتے ہیں، ایک کو بھی ہم آپ کو کیا ہے بتائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھو فعل معلوم کیسے ہے، ارشاد الہی مثلا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ سورہ مریم آیت نمبر 33 ہے۔
ترجمہ کیا ہوگا؟ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ترجمہ ہوا. اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں فعل معروف کہاں پر ہے. فعل معروف پر ہے تو اس پر ایک نشان لگانا ہے، فعل مجہول پر 2 خط لگانا ہے. تو فعل معروف دیکھو ولدت، یہ معلوم ہے یا مجہول ہے آپ بتا سکتے ہیں. ولیدہ سے ہے، ولادہ سے ولدت ہے، تو یہاں پر یہ فعل مجہول ہے. اب یہاں پر 2 خط کھینچے. ویوم اموت ہے، اموت نموت، اموت نموت. یہاں پر اموت کو یہاں پر یہ کیا ہے؟ فعل معلوم ہے، یہاں پر 1 خط کھینچے. اور ابعث، یوم ابعث، دیکھو ابعث یہاں پر مجہول ہے. اوکے، یہ ہو گیا. نمبر 2 ارشاد الہی ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اس میں ہم پہلے شاید مثال ڈھونڈتے ہیں پھر ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. یعرف یہاں پر کیا ہے؟ مجہول ہے، یہاں 2 خط کھینچ لے. اچھا، فیؤخذ، دیکھو یؤخذ بھی مجہول ہے، اخذ یؤخذ ہے، اس کو ہم مجہول بنائے تو یؤخذ ہو جائے گا. تو یہ بھی اس کے نیچے بھی آپ 2 خط کھینچ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کی پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یعنی ان کی پیشانیوں کیا ہے اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا. آگے چلتے ہیں. نمبر 3 پہ ارشاد الہی. ان الانسان خلق ہلوعا. یہاں پر دیکھو خلقہ، خلاقہ نہیں بولا، خلاقہ ہو تو معلوم ہے، یہاں پر مجہول ہے. خلقہ، یہاں پر 2 خط کھینچو. انسان بتحقیق انسان، ان الانسان بتحقیق انسان خلق ہلوعا، گھبراہٹ والا پیدا کیا گیا. نہیں تو خلق بولتا تو اللہ، بے شک انسان کو اللہ نے کیا ہے؟ گھبراہٹ والا پیدا کیا ہے یا کیا جاتا ہے، اس طرح ہوتا تھا. اب یہاں پر خلقہ ہے تو گھبراہٹ والا پیدا کیا گیا، اس کا ترجمہ بنے گا. اب ہم چلتے ہیں 4 نمبر پر. ارشاد الہی ہے. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل فعل مجہول ہے، اکفرہ فعل معلوم ہے. تو اس پہ مجہول پہ 2 خط کھینچے، قتل پہ، اکفرہ پہ 1 خط کھینچے، چونکہ وہ فعل معروف ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ مارا گیا انسان اور کتنا بڑا ناشکرا ہے. ما اکفرہ، کتنا بڑا ناشکرا ہے، ما تعجب ہے. آگے چلتے ہیں. نمبر 5 پہ ارشاد الہی ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، للذین کفروا کافروں سے، ستغلبون تم عن قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہاں پر تحشرون اکٹھے کیے جانا ہے. خیر، یہاں پر قل آگے چلتے. کفرو یہاں پر کیا ہے؟ کفرو یہاں پر فعل ماضی ہے اور معلوم کا صیغہ ہے، 1 خط کھینچ سکتے ہیں. ستغلبون، ستغلبون، تغلبون یہاں پر غلبہ سے، تغلبون یہاں پر مجہول کا صیغہ ہے.
اور ستغلبون بھی مضاری ہے، وتحشرون بھی مضاری ہے، وتحشرون حشرہ سے تحشرون تحشرو یہاں پر یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ ستغلبون اور تحشرون دونوں پہ دو خط کھینچو۔ چھٹے نمبر پہ جاتے ہیں، ارشاد الہی اچھا اس کا ترجمہ ہو گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ دیکھو حسیبہ یہاں فعل معلوم ہے، ایک خط کھینچ سکتے ہیں، یترکو یہاں پر فعل مجہول ہے، آپ خط کھینچ سکتے ہیں دو خط، یقولو یہاں پر معلوم ہے، مضارع کا صیغہ ہے، ایک خط کھینچو۔ اچھا آمنا ہم نے ایمان لایا، یہ بھی معلوم ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، احسب الناس کیا لوگ گمان کیا ہے، ان یترکوا چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا اس کہنے پر کہ ہم آپ پر ایمان لے آیا ہے، ہم ایمان لے آتے ہیں، تو اس کہنے کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، لوگوں نے یہ گمان کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور وہ لوگ اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، یفتنون یعنی آزمائش۔ یفتنون بھی دیکھو فعل مضارع ہے، یفتنون اور مجہول کا صیغہ ہے، دو خط یہاں پر بھی کھینچے۔ ساتویں نمبر پر جاتے ہیں، مولا علیہ السلام نے فرمایا، قد بصرتم ان ابصرتم وقد ہدیتم ان اہتدیتم واسمعتم ان استمعتم۔ اب قد بصرتم بصرہ سے بصرتم یہاں پر فعل مجہول ہے، دو خط کھینچو۔ ابصرتم یہاں پر فعل معلوم ہے، ایک خط کھینچے۔ اور ہدیتم دیکھو ہدیتم یہ فعل مجہول ہے، یہ بھی ادھر بھی دو خط کھینچے۔ اہتدیتم یہاں پر فعل معلوم ہے، ایک خط کھینچو۔ اسمعتم دیکھو اسمعتم، اسمع یسمع ہے، اسمع اسمع پھر اسمعتم یہاں پر مجہول ہے، دو خط کھینچے۔ اچھا استمعتم فعل معلوم ہے، ایک خط کھینچے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں مولا کی اس فرمان کا، قد بصرتم تمہیں دکھا دیا گیا ہے، ان ابصرتم اگر تم دیکھنا چاہو، وقد ہدیتم تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے، ان اہتدیتم اگر تم ہدایت قبول کرو، واسمعتم تمہیں سنایا گیا ہے، ان استمعتم اگر تم غور سے سنو۔ یہ بن گیا اس کا ترجمہ۔ اب ہم آٹھویں نمبر پہ اور آخری ہو جائے گا آج کے درس کا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها۔ مولا نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے، الدنیا خلقت دنیا کو کسی کسی اور کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ولم تخلق لنفسها اور دنیا کو اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اب خلقت یہاں پر خلقہ سے خلقت ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ تخلق یہاں پر بھی مجہول کا صیغہ ہے، دونوں کے نیچے دو خط کھینچے۔ اور انشاءاللہ کل کے بحث میں ہم جو ہے مشق نمبر 29 30 31 ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔